شیطان کے واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے نا آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں، اس کو میں 2 لفظوں میں بس بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اس واقعے میں ہمیں بڑا سبق کیا ملتا ہے کہ 3 کیٹیگری کے لوگ آئے ہمارے سامنے، ایک آدم، ایک فرشتے اور ایک شیطان یعنی جن. فرشتے سے کیا ہوا؟ فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ گارے سے مخلوق پیدا کر رہا ہوں، سجدہ کر لو. فرشتوں کو لاجک سمجھ میں نہیں آئی، نہ انہوں نے لاجک پوچھی، بغیر کہے ٹھا کر کے سجدہ کر لیا. نافرمانی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. ہم لوگ انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ انسان ہیں. اس کا مطلب ہم سے یہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی کہ جہاں حکم آیا سارے احکام ٹھا کر کے ہم ٹھک 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 فالو کرتے ہوئے چلے. اللہ نے کہا نظر کی حفاظت. بچپن میں پہلی دفعہ جب یہ آیت سنی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی انٹی کی طرف نظر نہیں اٹھی. اتنے نیک کھمبے سے ٹکرا گئے مگر کسی خاتون کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہم فرشتے بولو نہیں. دوسری طرف شیطان تھا. شیطان کو کہا سجدہ کرو، اتنا ڈھیٹ، یعنی وہ 180 ڈگری پہ دوسری طرف نافرمانی میں، فرشتے فرما برداری میں 180 ڈگری پہ ادھر. لاجک واجک پوچھی نہیں، دھاڑ کر کے سجدے میں گر گئے. دوسری 180 ڈگری پہ کون تھا؟ شیطان. اس کو کہا سجدہ کرو. اس نے یہ نہیں کہا نہیں کروں گا. لم اکن، اٹ ازنٹ پاسبل. یہ پورا ترجمہ جو اس کے بنے گا نا، لا اسجدو نہیں کہا. لا اسجدو کا مطلب ہے سجدہ نہیں کروں گا. لم اکن لاسجدا کا مطلب ہے اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس فار می. یہ میں نے کہا تھا نا تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آتی ہے، وہ بھی ثبوت ہو گیا. یہ میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں، یہ مطلب بنتا ہے اس کا. لم اکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا ہوں ہی نہیں. یہ دوسری طرف 180 ڈگری پہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ نے جب ڈانٹ کے نکالا دفع ہو جائے یہاں سے، تو بھی کھوپڑی میں بات نہیں ہے، اور اڑ گیا، اور زیادہ کیا ہو گیا؟ اڑ گیا. بھائی اب تو میں ان کو بھی گمراہ کروں گا، میں تو جاؤں گا ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ دوسری 180 ڈگری ہے. بیچ میں تھے آدم علیہ السلام. ان کی، ہم لوگ شیطان بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں الٹا چلنا شروع ہو جائے؟ ہر کام الٹا بھی نہیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ سیدھا بھی کر رہے ہیں، کچھ الٹا بھی کر رہے ہیں. تیسرے ہیں آدم علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں. ان کی نیچر کیا تھی؟ ان سے اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ تیرے لیے جنت ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے آ کے ورغلانا شروع کیا، مزین کیا اس درخت کو. اتنا اٹریکٹیو درخت، اتنا خوبصورت، کچھ تو وجہ ہوگی جو اللہ نے روکا ہے. بلا وجہ تو اللہ بھی نہیں روکتا نا. اصل میں اس لیے روکا ہے یہ واحد درخت ہے جسے کھاؤ گے تو موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے. تو اتنی خوبصورت ہم جب ہیری ڈاؤن سے اتنا متاثر ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام جنت سے کتنا متاثر ہوئے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ تو ڈر تو لگا ہوگا نا اللہ جنت سے نکال نہ دے. شیطان نے کہا اللہ نے جو کہا ہے نا یہ درخت نہیں کھانا، اصل میں ایکچولی یہ کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ کھاؤ گے تو نکلنے کا آپشن ختم. تو اللہ نے پہلے سے ہی کہا کہ بھائی یہ آپشن ختم نہیں کرنا ان کے لیے. ایسی الٹی سیدھی باتیں. فوسوس لہم الشیطان، تو ایسے دل میں چیزیں خیالات ڈال کے آدم علیہ السلام نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی. ٹرائی کیا اور اللہ کی طرف سے ملی سزا. سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ کتنی بڑی سزا تھی. دونوں سے کپڑے چھین لیے اللہ نے، جنت سے نکالا بعد میں ہے، لباس پہلے سینا، دونوں برہنہ ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے عزت دار آدمی کے لیے بے لباس ہونا سب سے بڑی سزا ہے. اور گورا فطرت سے کتنا دور ہے. بے لباسی کو ماڈرنزم اور فخر کرتا ہے. چڈی پہن، اگر کوئی پورے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہو میٹرک پاس، اگر گھٹنے سے نیچے نیکر پہنچ کے گھوم رہا ہو اس کا مطلب تھوڑا سا بزنس کرتا ہے، ماڈرن فیملی ہے بھائی. چڈی پہن کے گھوم رہا ہو بھائی یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ہماری طرح چھچورے نہیں ہیں، بیکورڈ لوگ نہیں ہیں. پورے کپڑے پہن کے گرمیوں میں بھی کیا کریں؟ آپ جاؤ نا آسٹریلیا کے ساحل پر جاؤ کبھی، چڈیاں، ملیشیا میں گیا ہوں میں، چڈی پہن کے گورے بیٹھے ہوئے تو ان کی گوریاں وہ تو الگ ہی حساب ہے. ان کو تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ چڈی بھی کیوں ہے. وہ تو گورنمنٹ کا لا ہے کہ چڈی اتارنے پر پابندی ہے، ورنہ آپ دیکھتے چڑیاں مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ شارٹ. یہ گدھا پن ہے، ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں. میاں بیوی ہیں جبکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، لیکن نارمل حالات میں میاں بیوی میں بھی حیا ہوتی ہے تو وہ کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں، برہنہ نہیں گھوم رہے ہوتے گھر میں، شرم آتی ہے ان کو بھی. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے اللہ نے لباس چھینا، اور قرآن کہہ رہا ہے اتنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا ڈسٹرب ہوئے ہیں، تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، درخت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، حالانکہ دیکھنے والا کوئی نامحرم نہیں ہے. اما ہوا کو آدم سے شرم آ رہی ہے، اور حضرت آدم کو کس سے شرم آ رہی ہے؟ اما ہوا سے. تو اللہ نے بتایا کہ حیا میں انسان ایکسٹریم لیول پہ پہنچا ہوا ہونا چاہیے. بے لباسی یہ انسانیت نہیں ہے. آج کہتے ہیں بے حیائی کا کپڑوں سے کیا، لبرل طبقہ جو آ رہا ہوتا ہے نا، بھائی خاتون کی مرضی ہے وہ پورے کپڑے پہنے آدھے پہنے، آپ اپنی نظر نیچے رکھیں تو پھر کچھ بھی نہ پہناؤ اس کو. تو یہ حیا جو ہے نا، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ہم ہر چیز گوروں سے لے رہے ہیں بھائی، وہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں وہ لوگ. تو عورت کو بھی چاہیے پراپر ڈریس لے رہا کرے. شوہر سے شرم آ رہی اما ہوا کو، اور آج عورتوں کو غیر مردوں سے شرم نہیں آ رہی. وہ ایک عورت گئی نا کسی دکاندار کے پاس، شلوار کا کپڑا چاہیے،
کہنے لگی تھوڑا سا اور باریک دے دیں, آج کل یہی ہو رہا ہے, یہ تو بہت موٹا ہے. اس نے کہا یہ لے لو, اس نے کہا تھوڑا اور باریک, اس نے دکاندار نے کہا یہ لے لو, اس نے کہا اور باریک. تو وہ دکاندار نے کہا میڈم اسی میں سب نظر آ جائے گا, اس میں فل نظر آئے گا, جو آپ چاہ رہی ہیں نا اس میں آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, فل نظر آئے گا. اس آدم کے جو ہم انسان ہیں نا, تو ہم نے نہ فرشتوں کو فالو کرنا ہے, نہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, شیطان کو. تو ہم نے آدم کو, تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا کہ درختوں کے پتے انہوں نے ڈالے ہیں. تو آدم کی فطرت میں حیا ہے, بے حیائی بے لباسی نہیں ہے. بے لباسی سزا ہے جو انگریزوں کو ملی ہوئی ہے اور سیکولر اور لبرل طبقے کو ملی ہوئی ہے کہ لباس ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ, اور بے سکونی بھی ہے اس میں. لباس پراپر ہونا سکون ملتا ہے انسان کو, جو بغیر لباس کے گھومتے ہیں کبھی ایک دن کر کے دیکھیں یہ کام. تو دوسرا غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہم تو نہ فرشتوں کی اولاد ہیں نہ شیطان کی اولاد ہیں. پٹیاں پڑا کے شیطان ہم سے بھی غلطی بولو کروا سکتا, تو ہم سے بھی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سے ہم نے آئے سنی کہ کسی آنٹی کو دیکھنا نہیں ہے تو کبھی آج تک کسی نے دیکھا ہی نہ ہو, کھمبوں سے ٹکرا گیا ہو, گاڑی کے ٹرک کے نیچے آ گیا ہو, بھائی ادھر نہیں دیکھنا منہ کر کے. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. تو آدم سے بھی غلطی ہو گئی, اس پہ سزا بھی ملی. لیکن جیسے ہی آدم کو پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور اللہ ناراض ہوا, تو فوراً آدم اور حوا نے مل کے دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, کرتے نہیں ہیں ہم اس ظلم پہ, تو نے معاف نہ کیا رحم نہ کیا, ہم برباد ہو جائیں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی غلطی فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوئی, شیطان سے ہوئی اکڑا رہا, آدم سے ہوئی اکڑے نہیں. یہ بیچ کا راستہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے اور آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی ہی نہ ہو. بچنے کی کوشش کرنا یہ آدم کی سنت ہے. اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرنا یہ بھی کس کی سنت ہے, آدم کی سنت. تو کوشش کریں بچنے کی, ہو جائے تو توبہ میں تاخیر مت کریں. اب چونکہ ہم آدم جیسے پیغمبر تو ہیں نہیں, آدم سے تو ایک دفعہ ہوئی, اس کے بعد پکی ٹھکی توبہ. ہم سے ہو سکتا ہے 2 دفعہ ہو, اور کھمبا ٹکرا کے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے. وہ کھمبا ہی سزا کے طور پر, کھمبا ٹکرانا سمجھتے دیکھتے ہوئے, وہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا نا کہ وہ کسی کو دیکھ نظر پڑی کوئی, تو وہ ٹکرا گئے کسی چیز سے, تو آپ نے فرمایا یہ سزا ہے, بس اللہ نے دنیا میں کیا دے دیا, حساب و کتاب پورا کر دیا. تو اگر میرے بھائی کبھی ہو جائے, اب لڑکوں کو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ چکی ہے, توبہ کرو بار بار. فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے, چھوڑو اس کو, کمپیوٹر نکال دو گھر سے, بند کمرے میں مت بیٹھو. پھر بھی دیکھ لیا, توبہ کرو, نکاح کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ عادت جلدی چھوٹے. صدقہ کرو, روزے رکھو, کسی طرح سزا دو اپنے آپ کو, لڑو. ہتھیار ڈال دیے نا, اگر ہتھیار ڈال دیے کہ یار مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, یہ فوج فلمیں مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو بس اللہ بھی کہے گا اب تیرے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. کیوں انلزمکموہا, تو بچنا چاہتا نہیں ہے, ہم زبردستی جنت تھوپ دیں, یہ نہیں ہوگا. لڑتے رہے نا شیطان سے. پھر اگر گناہ سے نہیں بھی بچے نا تو کم از کم یہ تو ہوگا نا, اللہ کہے گا کوشش پوری کی ہے اس نے, کچھ اس نے کیا, کچھ میری رحمت کام آئے گی. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے, کہ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں توبہ کر کر کے تھک گیا, فوج فلموں کے بارے میں تو بہت ہے کامن یہ چیز, یار توبہ کر کر کے تھک گئے بھائی, ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے, چلو اب دیکھو بس چھوڑو, عادت ڈالو. تو پھر ٹائم متعین کر لی ہفتے میں کتنی دفعہ دیکھنا ہے. اب جب اس کنڈیشن میں آ گئے نا, یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے کمپرومائز کر لیا جہنم پہ. تو جب آپ نے کر لیا ہے پھر اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جہنم سے نکالے, وہ بچائے جہنم سے, نہ اللہ اسی کے لیے جو کوشش میں لگا وہ. تو اس لیے 100 بار اگر توبہ ٹوٹی ہے 100 بار کیا کرو, توبہ. ایک آخری بات کر کے, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے. کہتے تھے خراب چیز اگر ٹوٹ جائے تو جوڑی نہیں جاتی, اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. ایک پیالہ آپ کے پاس پتھر کا تھا, چینی کا پیالہ تھا, ٹوٹ گیا, کون گھنٹوں بیٹھ کے جوڑتا ہے, اٹھا پھینک, مٹی کا پیالہ ہے دوسرا لے لے. لیکن اگر وہ سونے کا پیالہ ہو اور ٹوٹ جائے تو کیا کچرے میں پھینک دو گے, ایلفی سے دوبارہ جوڑو گے, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے. فرماتے تھے اللہ سے تعلق یہ سونے کے پیالے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ ٹوٹتی ہے گناہ سے, جڑتی ہے توبہ کی ایلفی سے. اور فرماتے تھے یہ ایلفی الفت سے نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ ایلفی کہاں سے نکلا ہے, الفت. تو الفت محبت ہے نا, اللہ سے کی نافرمانی کی تو اللہ سے نفرت, ایک قسم کی نفرت ہی ہے یہ. تو الفت کیسے ہوگی, توبہ سے. تو وہ توبہ کی الفی سے یہ تعلق کیا ہوگا, دوبارہ جوڑا جائے گا. تو اللہ سے تعلق گناہ کر کر کے بار بار ٹوٹ رہا ہے, تو یہ تعلق اگر کم درجے کی چیز ہے, کچرے میں پھینکنے کی چیز ہے تو پھینک دو. لیکن اگر بہت قیمتی چیز ہے تو بھائی قیمتی چیز 100 دفعہ ٹوٹتی ہے تو 100 دفعہ اس کو جوڑا جاتا ہے. تو توبہ کی الفی سے اللہ کے تعلق کو بار بار جوڑا جائے. یہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق